یو فار ہیونگ می. یہ سفر جو ہے یہ شروع کیا تھا 2015 میں، جب ہم نے ایک فرق محسوس کیا. چونکہ میں اور میرے ساتھ جو باقی کو فاؤنڈرز تھے، ہم ڈیبیٹنگ کیا کرتے تھے گورنمنٹ کالج میں، تو ہم نے ایک فرق کو محسوس کیا. چاہے ہم ڈیکلیمیشنز کرتے تھے یا پارلیمنٹری ڈیبیٹس کرتے تھے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہم گفتگو بہت اچھی کرتے تھے. اس سائڈ سے اسپیکر آتے تھے پراپ کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، لیکن اس گفتگو کا کوئی حاصل عمل نہیں ہوتا تھا. تو اس کو ہم نے اس سانچے میں ڈالنے کے لیے کہ اس کی کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہو، تو اس کے ساتھ ہم نے یوتھ جنرل اسمبلی کا آغاز کیا، جس میں جو ہمارے پارلیمانی سیشن ہوتے تھے اس میں کال اٹینشن نوٹسز آتے تھے اور قراردادیں آتی تھیں. تو ان قراردادوں میں یہ قراردادیں بھی شامل تھیں کہ مثال کے طور پہ جیسے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 میں آپ نے دیکھا کہ 21 سال کے ینگسٹر کے لیے بھی ایک کوٹا مختص کیا گیا یوتھ کونسلر کے لیے. تو اس حوالے سے کافی مثبت بل اس ٹیبل پر آتے تھے، جس کے بعد ہم متعلقہ وزارتوں سے بات کرتے تھے. اور 2018 میں ہم نے پاکستان میں پہلی مرتبہ 26 وزراء پر مشتمل شیڈو کیبنٹ بنائی. چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیولپ کنٹریز میں جیسی حکومت آتی ہے تو اپوزیشن نامزد کر دیتی ہے اپنے اراکین کو بطور شیڈو منسٹر، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں تنقید برائے اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو وہ ذمہ ہم نے اپنے ہاتھوں میں لیا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو بڑا اچھی بات ہے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ تنقید برائے اصلاح نہیں ہوتی ہے، تنقید برائے تنقید ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر صرف تنقید کی بچھاڑ کی جاتی ہے، الزام تراشیاں کی جاتی ہیں. آپ نے اس اسمبلی کو بنانے کے بعد جو آپ نے جنرل اسمبلی، جس کے یوتھ جنرل اسمبلی کے آپ بانی بھی ہیں، آپ نے کیا فرق محسوس کیا اس کے بعد؟ آپ کتنا سمجھا پا رہے ہیں حکومت کو اپنا موقف، اور سماجی کارکن بھی ہیں آپ، تو کیا کچھ تبدیلی ہونی چاہیے اور کتنا کام آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہو رہا ہے، اور حکومت کے ساتھ آپ کولیبریٹ بھی کر رہے ہیں تو اس کا کتنا فائدہ حاصل ہو رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، ہمارے سے پہلے یوتھ کے لیے ضرور فیصلے ہوتے تھے. جس طرح سے 2008 میں ایک انٹرم نیشنل یوتھ پالیسی بنائی گئی، اس کے بعد 2012 میں پنجاب میں یوتھ پالیسی بنائی گئی. وہ یوتھ کے لیے ضرور بنائی گئی، لیکن وہ یوتھ کو لے کر نہیں بنائی گئی. تو ہم نے پہلی مرتبہ نوجوانوں کو قومی دھارے میں شامل کیا. اور اس کے دیکھیں، ایک تو یوتھ جس کی ایج 15 سال سے 29 سال ہے، دوسرا اس کا حصہ آتا ہے ایڈولیسنٹ جس کی 9 سال سے لے کر 15 سال تک کی ضرورت ہے. تو ہم نے کنسلٹیشنز میٹنگ کے اندر ان دونوں کو شامل کیا. اور اب کوئی بھی وزارت ہے، کوئی بھی محکمہ ہے، جب وہ فیصلے لیتا ہے تو وہ نوجوانوں کو ساتھ شامل کرتا ہے، نوجوان ٹیبل پر بیٹھتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے پاکستان میں جو ایک عام پریکٹس سے ڈیولپمنٹ سیکٹر کی، وہ بھی مخصوص لوگوں کے گرد گھومتا تھا. اب ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بھی مجبوری ہو گئی ہے کہ یوتھ اپنے فیصلے خود کرتی ہے، ٹیبل پہ خود اپنے سولوشن پرووائڈ کرتی ہے، اور اس پاتھ وے پہ کس طرح سے چلنا ہے. تو یہ ایک یوتھ جنرل اسمبلی کے آنے کے بعد ہم نے حکومتوں میں دیکھا ہے کہ نوجوانوں کو ساتھ میز پر بٹھا کے ان کے لیے کام کرنا، ان کو لے کے چلنا ان کی مجبوری بن. اچھا فہد، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ فقدان ہے جابز کا. جب بچے گریجویٹ ہوتے ہیں یا اپنا یونیورسٹی کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کو جابز اس طرح سے مہیا نہیں ہوتی ہیں، ان کے لیے اس طرح کے مواقع موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں برین ڈرین کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو اچھے بچے پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ پاکستان چھوڑ جاتے ہیں. اس کے حوالے سے گورنمنٹ کو آپ نے کوئی تجاویز دی ہیں کہ یہاں پر کس طرح کے پلیٹ فارم مہیا کیے جا سکتے ہیں، کس طرح کے مواقع ان بچیوں کے لیے نکالے جا سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو برین ڈرین کا سلسلہ ہے وہ بھی رک سکے؟ اور دوسرا، ہمارا ایجوکیشن نظام جو ہے وہ بڑا بوسیدہ ہو چکا ہے اور اس میں بہت ساری تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، جو کہ نوجوان ہی بتا سکتے ہیں کہ ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے. وقت کے ساتھ ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کس حد تک بدلنے کی ضرورت ہے، کیا کچھ اس کے اندر نیا لانے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے بھی آپ ٹیبل پر کیونکہ بیٹھتے ہیں، یہ آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ آپ سمجھا سکیں کہ اس وقت کی جو یوتھ ہے، جو جنریشن ہے، اس کی ریکوائرمنٹس یہ ہیں. اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی تجاویز دی ہوں یا بتا پائے ہوں آپ؟ دیکھیے، دونوں سطوحات پہ بات کرتے ہیں کہ پہلی سطح پر جہاں پر روزگار کی بات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام 2 سال پہلے مجھے ذمہ داری دی گئی تھی، تو ہم نے 4 E's پہ کام کیا، وچ از ایجوکیشن، امپلائمنٹ، انگیجمنٹ اور انوائرمنٹ. اور ہم انڈسٹری لنکیجز کے ساتھ ایسا مل کر ایک ماحول تیار کر رہے ہیں جس میں ہم نے ایک DYH ڈیجیٹل یوتھ ہب کی بنیاد رکھی. ڈیجیٹل یوتھ ہب پہ آپ اپنا ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے سامنے اپرچونیٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ 70-80% وہ اپرچونیٹیز ہیں جو 29 کے، یعنی کہ جو گریجویٹ ہوتا ہے، جس نے M.Phil کیا ہوتا ہے، اگر آپ میکسیمم ایج تک بھی چلے جائیں تو یہ 29 کے ینگسٹرز تک ہیں. اسی طرح سے نیشنل جو پورٹل
اور اس کے بعد مختلف کمپنیز کے ساتھ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ مل کر اس چیز کو کم کیا جا رہا ہے. گو کہ لیبر سروے رپورٹ کے مطابق آج بھی ہمارے ان رجسٹرڈ 8 میں سے 1 نوجوان بے روزگار ہے. ابھی ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو جاب تلاش کر رہے ہیں, وہ تو اس ڈیٹا کے اندر اچھا، اس شامل کے لیے ہی کوئی پورٹل ہے جس پہ رجسٹر کرنا پڑتا ہے؟ اپنی یہ سیریز اس کے وغیرہ لیے پٹ کرنی ڈیجیٹل یوتھ ہب پہ آپ رجسٹرڈ کر سکتے ہیں. Okay. اور جہاں تک آپ نے دوسری بات کی نا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بسیدہ ہو چکا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جی ڈی پی کا بدقسمتی سے 0.8% تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں. اور دوسری سائڈ پہ جب میں ایڈولیسنٹ کی بات کرتا ہوں تو یونیسیف کے مطابق قریباً ہمارا 2.5 کروڑ سے زائد بچہ جو ابھی تک اسکول سے باہر ہے. اور جہاں تک ہم یہ کریکولم کی بات کرتے ہیں تو ہم اب باہر کے ممالک میں جب بھی کوئی کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے, کوئی یونیورسٹی ڈیزائن کرتی ہے, وہ انڈسٹری ان کو بتاتی کہ اگلے 4 سالوں میں ہمیں اے آئی انجینئرس چاہیے, ہمیں سیمی کنڈکٹرز پہ کام کرنے والے چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہم ایک ہی نظام ہے اس کے تحت چلتے آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی سطح پر یہاں تبدیلی کی ضرورت ہے. دوسری سطح پر جو ہمارا ایک ورک پلیس ہے, جو ادارے ہیں, وہاں پر اچھی سہولیات ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہونی چاہیے. تیسری سطح پر ایسی کمیونٹی بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یونین کونسل تک, تحصیل سطح تک کمیونٹی سینٹرز بنے ہوں, ساتھ یہاں پر لائبریریز بنی ہوں, اچھا اے آئی فہد، لیب موجود حکومت ہوں. تک اب یہ بات پہنچا پائے ہیں؟ کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ بات تو سبھی کرتے ہیں بٹ حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی ہے. حکومت تک پہنچانا یہ بات اور اس حوالے سے تجاویز دینا تاکہ ان پر کام بھی ہو, وہ بہت ضروری ہے. تو کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ سی ایم صاحبہ سے بھی ہے, پھر آپ کا منسٹر ایجوکیشن کے ساتھ بھی ہوگا, تو ان تک یہ بات پہنچا پانا کہ ہمیں اس وقت ضرورت کیا ہے, ہماری یوتھ کو چاہیے کیا. دیکھیں, جتنا ہماری طرف سے ہو سکتا ہے ممکن ہم اس میں بات پہنچا رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی ایک جماعت کی اور کسی ایک وزیر کی یا ایک صوبے کی ضروری نہیں ہے انوالومنٹ. اس کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز, اور سٹیک ہولڈر مجھ جیسے عام پاکستانی بھی ہیں جو جب ووٹ دیتے ہیں تو وہ تعلیم کو کس حد تک اپنی ترجیح دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں حکومتیں ضرور کام کر رہی ہیں, لیکن حکومتوں کو مزید اس پہ ایک ایمرجنسی کی صورت میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کے نام پہ ہم نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ لوگوں کو ڈسکورس کرنے کے لیے کوئی جگہ مل سکے, کوئی سپورٹس ہال ہو, کمیونٹی سینٹر ہو. وہ کہ اب کہیں نہ کہیں یہ چیزیں بن رہی ہیں, دانش اسکولس کی صورت میں بھی بن رہی ہیں, کہیں نہ کہیں پیڈل کورٹس آپ کو لاہور میں نظر آئیں گے. لیکن یہ جتنے نوجوان کا ہمارا یوتھ بلج ہے نا, اس کے مطابق ناکافی سہولیات ہیں اس پہ کام کرنے.